ایک مرتبہ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت اسماء دوڑتی ہوئی آئی. حضرت اسماء حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی صاحبزادی. حضرت اسماء جنہیں ہجرت کے موقع پہ اللہ کے رسول نے ذات النطاقین کا خطاب عطا فرمایا کہ ہجرت کے لیے حضرت ابوبکر اور حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں تو توشے کی روٹیاں جس میں بندھی اس توشے دان کو باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں ہے تو حضرت اسماء اپنا دوپٹہ پھاڑتی آدھا حصہ اپنے لیے رکھ لیتی ہیں اور آدھے سے وہ توشے دان باندھتی ہیں تو حضور اس موقع پہ انہیں ذات النطاقین کا خطاب دیتے ہیں. یہ حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے لیکن دونوں کی مائیں الگ الگ. حضرت عائشہ کی ماں تو مسلمان تھی صحابیہ تھی لیکن حضرت اسماء کی والدہ مسلمان نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے جب حکم آیا تو ان کو چھوڑ دیا. مدنی زندگی میں ایک مرتبہ حضرت اسماء کی والدہ حضرت اسماء سے ملنے آئی. ماں اپنی بیٹی سے ملنے آئی. حضرت اسماء مسلمان ماں کافرہ. حضرت اسماء دوڑتی ہوئی حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میری ماں آئی ہے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں. ارشاد فرمایا کہ ماں بہرحال ماں ہے اس کی عزت و توقیر کرو اس نے سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ. اور یہ تو دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت. حکم ہے کہ اپنے ماں باپ سے شہرت پھلا کے بات نہ کرو. حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا حق. عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا کہ تیری ماں کا حق. عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا کہ تیری ماں کا حق. 3 مرتبہ ماں کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا اور 4تھی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ کا. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنی کچھ دولت ہے میری بیوی ہے میرے بچے میرے باپ کو میرے کچھ پیسے کی ضرورت ہے میرے مال کی ضرورت آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خود انڈیپینڈنٹ ہوں آزاد ہوں میری بیوی بچے ہیں میرا الگ چھوٹا سا کنبہ ہے خاندان ہے. فرمایا کہ تو تیرے بیوی بچے اور تیرے مال و دولت سب تیرے ماں باپ کے اور تیرے باپ کے. یہ معاشرہ ہے جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے وہ معاشرہ نہیں جو یورپ میں قائم ہو رہا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہوئے اور ان کو لات مار کے نکال دیا گیا بیت المعذورین میں بھیج دیا گیا. نہیں ہمارے پاس معاشرہ وہ ہے کہ جس میں ماں باپ کی عزت و تکریم کی جاتی ہے. اور حکم ہے ایک نہیں کئی جگہ بار بار سورہ بقرہ میں سورہ لقمان میں سورہ عنکبوت میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ برتاؤ ادب کے ساتھ رہو احترام کے ساتھ رہو. بدبختو تم کیا جانو کہ جب تم میں یہ سکت نہ تھی کہ تم اپنے منہ پر سے مکھی اڑا سکتے تمہاری ماں نے تمہارے باپ نے راتوں کو جاگ جاگ کے تمہاری پرورش کی. اور پھر تیری ماں کا کیا کہنا کہ جس نے تیرے بوجھ کو کتنے مہینوں اپنے پیٹ میں رکھا اور وہ ہمیشہ خوش دلی کے ساتھ تیری خدمت کرتی تھی. اور آج جب تو اس قابل ہوا ہے کہ اپنے ماں کی خدمت کرے تیرے ابروؤں گرے پڑتی. حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے جو حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی ہوتی تھی ارشاد فرمایا کہ ماں کافرہ ہو کہ کچھ ہو اس کی خدمت کرنا چاہیے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور میں کہ ہر معاملے میں ماں باپ کے احکام کی تعمیل کرو باوجود ان معاملات کے کہ جہاں خدا اور خدا کا رسول کو چلا. اگر ماں باپ نماز روزے سے منع کرتے ہیں تو بے شک حکم ہے کہ ماں باپ کے احکامات کی تعمیل نہ کرو لیکن اس سے ہٹ کے ماں باپ جو کہتے ہیں حکم ہے کہ اس کی تعمیل کرو. ایک مرتبہ صحابی آئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں. فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کیا کہ جی ہاں. فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کر جہاد سے بڑھتی ہے. حالانکہ جب جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے تو ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی تلوار اور اپنا سامان لے کے باہر نکل جائے. ایک زمانے میں تو بالکل یہی احکامات تھے. چنانچہ بدر کی لڑائی کے وقت مسلمانوں کی تعداد 313 کے لگ بھگ تھی اور 313 مسلمان میدان جنگ میں نکل گئے. عہد کے وقت مسلمانوں کی تعداد 700 تھی. 700 مسلمان میدان جنگ میں نکل گئے. 300 منافقین عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے ورنہ 1000 کی تعداد. اسی طرح خندق کے موقع پہ 3000 مسلمان ہوتے ہیں. فتح مکے کے موقع پہ 10,000 مسلمان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا تب جا کے یہ حکم آیا کہ تم میں سے کچھ تو میدان جہاد میں دار شجاعت دیں اور کچھ گھر پہ بیٹھے راہ تکتے رہیں یا ان مجاہدوں کے لیے سامان سفر تیار کریں. ورنہ تو حکم یہ تھا ہر مسلمان کے لیے کہ اعلان جہاد ہی کے ساتھ اپنا ساز و سلاح لے کے نکل پڑے. 1,44,000 صحابہ کرام کی زندگی میں 2 باتیں مشترک. ایک تو عبادتوں کا ذوق. بڑے سے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو دردہ، عبادہ ابن صامت، سعد ابن معاذ، اسد ابن زرارہ، ابو ایوب انصاری، خالد ابن ولید، عمر ابن عاص، ایک سے ایک بڑا، ایک سے ایک جلیل القدر، لیکن دو باتیں سب میں مشترک ہیں، عبادتوں کا ذوق اور جہاد کے لیے ہم وقت حاضر۔ اگر یہ نہ ہوتا تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مملکت قائم نہ کر پاتے۔ جہاد فلاح و فلاح کے لیے، اگر آپ کے اندر قوت ہو تو پھر دنیا کا کوئی حصہ ایسا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو ستایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک کیفیت ہے جو مکے کے مسلمانوں کی ہے کہ مکے کے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ النبی آئے، ان پہ اب بھی مکے کے مشرکین باوجود ہجرت کی بغارت ڈالتے ہیں، ستاتے ہیں، راتوں کو حملہ کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، ان کے جانور آ کے کھول کے لے جاتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں ہمارا تو حال یہ تھا کہ ہم راتوں کو بھی تلواریں باندھ کے سویا کرتے تھے کہ کسی وقت بھی دشمن آ سکتا۔ ایک مرتبہ رات گئے، ایک دم ایک ہنگامہ سا ہوا، سب لوگ جمع ہوئے مسجد نبوی کے قریب، ظاہر میں یہ تھا کہ شاید دشمن نے غارت ڈال دی ہو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے تو ان کا گھوڑا تھا، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا لیا اور ننگی پیٹھ پر گھوڑے کے سوار ہو کر مدینہ النبی کے باہر گئے، ہر طرف دیکھا بھالا اور واپس تشریف لا کے فرمایا کہ کوئی ہراتا ہونے کی بات نہیں، دشمن نہیں آیا۔ اس زمانے میں مظلوم مسلمان کچھ مکے میں رہ گئے تھے، ان پہ ظلم ہو رہا تھا، اسی کے بعد جہاد کی آیتیں نازل ہوئیں اور پھر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ تمہارا فریضہ ہے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہو ان کی مدد کے لیے تم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو، ساز و صلاح کے ساتھ، مال و منال کے ساتھ، جان و تن کا نذرانہ بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار۔ مدتوں ایسا ہوا کہ صحابہ کرام سے موت ڈرتی رہی اور مدتوں سے ایسا ہے کہ ہم موت سے ڈر رہے ہیں۔ یہی فرق ہے کہ ان کے قدموں میں تو قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج آ گرتے تھے اور ہم کو دنیا کی ذلیل سے ذلیل قوم بھی دھتکار دیتی ہے اور صف اقوام عالم میں ہمارا کوئی مقام